حج کی فرضیت ہمارے نزدیک علی الفور ہے۔ علی الفور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی حج فرض ہوا تو اب آپ نے ادا کرنا ہے، اس میں آپ بے عذر شرعی تاخیر نہیں کر سکتے۔ تو جو حج میں صحیح عذر شرعی کے بغیر تاخیر کرتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک گناہ گار ہے، ہمارے نزدیک گناہ گار ہے۔ حج کی فرضیت علی الفور ہے۔ علی الفور یعنی فوراً کرنا ہے، یعنی یہ سوچ کے حج فرض ہو گیا، ٹھیک ہے ابھی نہیں بعد میں کریں گے، تھوڑا جو ہے وہ اور وقت گزر جائے اس کے بعد کریں گے، ابھی جو ہے وہ موسم اس دفعہ گرم ہے، گرمی میں ہم جو ہے وہ حج نہیں کر رہے، ہم جو ہے وہ سردی میں حج کریں گے، یا جو ہے وہ ابھی چند سال اور گزر جائیں۔ یعنی لوگوں کے جو باتیں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات تو آزار سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں کوئی، یہ تو چلیں پھر کوئی بات کسی نے کسی اس میں ہے نا کہ بچے چھوٹے ہیں چھوڑ نہیں سکتے، لیکن بعض اوقات لوگوں کے آزار ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ کہ آپ کی پلاننگ میں حج شامل ہی نہیں ہے۔ میری کہیں بھی کوئی ملاقات ہوتی ہے ایسے کسی سے، یا ہمارے پاس تو خیر بہت لوگ آتے ہیں، دارالفتاح کے اندر بھی بہت آتے ہیں، ویسے بھی ہم سے جو ہے وہ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو جو بھی اس طرح کے صاحب استطاعت افراد ہیں میں ان سے جو ہے وہ اکثر موقع محل دیکھ کے یہ بات کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ حج کر لیا، اگر نہیں کیا تو آپ کی حج کے بارے میں کیا پلاننگ ہے، تو ان کی پھر ذہن سازی کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ حج جو ہے وہ آپ کی پلاننگ میں شامل کیوں نہیں ہے، یعنی آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے، جب فرض ہو چکا ہے تو آپ جلد از جلد فرض ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ فرض بھی کیسا ہے، یعنی ایک تو فرض تو ہے، پھر اللہ کا حکم ہے، اور پھر یہ حکم بھی ایسا ہے کہ اس کے جو اجر ہیں آپ اس کے اجر پہ غور کریں، کیسا اجر ہے۔ فرض حج اگر آپ نے کیا اور وہ آپ نے حج کے جو ضروری تقاضے ہیں وہ سارے ملوز رکھے ہیں، تو کیا فرمایا، راجا کا یومی والدت امہ، کہ جس نے حج کیا ولم یرفث ولم یفسق، نہ اس کے اندر کوئی بے حیائی کی بات کی، نہ کوئی نافرمانی والا کام کیا، اللہ کا حج کیا نہیں، حج کے تقاضے پورے کیے، تو وہ ایسا لوٹا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا، یعنی نیٹ اینڈ کلین۔ آپ گناہوں کی مغفرت، گناہوں کی بخشش، اور پھر اللہ کا گھر جو ہے، اللہ کے گھر کی زیارت سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی، اللہ کے محبوب کے در اقدس کی زیارت سے بڑھ کر کیا ہوگی۔ دیکھیں آپ دنیا کے اندر آپ ٹرپ پہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ہم فلاں ہسٹوریکل پلیس جو ہے وہ دیکھیں گے، یا فلاں کی جگہ ہم دیکھیں گے، بڑے بڑے نام ہیں، میں وہ نام لینا نہیں چاہ رہا کہ یہ جگہ دیکھیں گے، یہ جگہ دیکھیں گے۔ اللہ کا گھر دیکھنے کی تمنا آپ کے دل میں نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے در اقدس کو دیکھنے کی تمنا آپ کے دل میں نہیں ہے۔ ایمان والا جو بھی ہے اس کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی ہم نے زیارت کرنی ہے، وہاں پر ہم نے حاضری دینی ہے۔ اور جب آپ پہ فرض ہو گیا ہو پھر تو فرض ہے، صاحب استطاعت ہیں پھر تو فرض ہی ہو گیا، جب فرض ہو گیا تو فوراً فرض کو ادا کرنا چاہیے، بے وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو بات ہے کہ جناب بچیوں کی شادی کرنی ہے، تو بچیوں کی شادی جو ہے یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جو فرض میں تاخیر کا باعث بنے۔ ایک تو ویسے بھی جو ہے وہ شادی کے اندر جو ہے وہ خرچ یہ تو خود آپ نے اپنے اوپر سوار کر لیے ہیں، حقیقتاً یہ خرچ شریعت نے نہیں رکھے۔ شریعت میں تو جو ہے وہ شادی جس طرح سادگی کی ترغیب دی گئی ہے اور جس طرح سادگی کے ساتھ ہے، وہ تو اس میں کسی قسم کا ایسا خرچہ ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنے کی رخصت ملے۔ تو یہ عذر جو ہے یہ ویسے بھی عذر لنگ ہے، لیم ایکسکیوز ہے، یہ عذر صحیح نہیں ہے، شرعی عذر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ بچیوں کی شادی والا معاملہ۔ اور جہاں تک چھوٹے بچوں کی بات ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ آپ اس کا کوئی مناسب بندوبست کر لیں، مناسب بندوبست کرنا چاہیے، اور کر کے جو ہے وہ آپ حج پہ جائیں۔ وہاں ان کیس اگر کوئی ایسا کسی قسم کا انتظام نہیں ہے تو پھر اس میں گنجائش کا پہلو ہے، لیکن جو ہے آپ کوشش کریں تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، مسبب الاسباب ہے، نیت صاف منزل آسان۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔